الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ زکوٰۃ کتنی مقدار پر فرض ہوتی ہے، اس کے بعد یہ جانیے گا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد جو لڑکا یا لڑکی صاحب نصاب ہو، یعنی 613 گرام چاندی یا 87.5 گرام سونے کا مالک ہو، اور اگر دونوں چیزیں اس مقدار سے کم ہو تو ان دونوں کی قیمت 613 گرام چاندی کے برابر ہو جائے، یا نقد روپیے یا تجارت کا سامان 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور اگر سب چیز تھوڑی تھوڑی ہو تو ان سب کی قیمت ملا کر 613 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر 1 سال گزرنے پر 2.5% زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ صرف اس مال پر فرض ہے جو عادتاً بڑھتا ہو، جیسے مال تجارت یا مویشی یعنی کہ جانور، یا سونا چاندی اور نقدی سونا چاندی اور نقدی کو یعنی کہ کیش روپیہ کو اسلام نے تجارت کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس لیے سونا چاندی پر بہر صورت زکوٰۃ لازم ہے، چاہے کوئی زیور بنا کر رکھے یا ٹکڑے بنا کر رکھے، ہر حال میں وہ بڑھنے والا مال ہے، اس لیے اگر وہ نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 4 قسموں سونا، چاندی، نقدی یعنی کیش روپیہ، مال تجارت کے علاوہ ذاتی مکان، دکان، گاڑی، برتن، فرنیچر اور دوسرے گھریلو سامان، ملوں اور کارخانوں کی مشینیں اور جواہرات وغیرہ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز فروخت کرنے کی نیت سے خریدی اور اس کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پراپرٹی اگر کسی شخص نے کرایہ پر دینے کی غرض سے خریدی تو ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، البتہ کرایہ پر دینے کے بعد جو کرایہ وصول ہوگا اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زائد ہو اور اس پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو تو اس کرایہ کے حصول کے بعد صاحب نصاب شمار ہوگا، اور سال مکمل ہونے کے بعد جتنا کرایہ محفوظ ہو اور نصاب زکوٰۃ کے برابر یا زائد ہو تو کل کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، اور اگر ایسی پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سال مکمل ہونے کے بعد کل نقدی یعنی کل کیش روپیہ میں محفوظ کرایہ کو شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر کرایہ سال بھر استعمال کر لیا اور زکوٰۃ نہ بچا تو اس کرایہ پر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ جو پراپرٹی رہائش کی یعنی کہ رہنے کی نیت سے خریدی گئی ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو دکان وغیرہ اس غرض سے خریدی کہ اس میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی یعنی اس کو بیچنا ہے یا اس میں رہائش اختیار کرنی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہے کہ اس کو فروخت کر کے نفع کمایا جائے گا تو ایسے تمام پراپرٹی اگر نصاب کے بقدر ہو تو ہر سال ان کی موجودہ قیمتوں پر زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب اور لازم ہے۔ اگر سواری یعنی کہ بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے نہیں خریدی تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، چاہے سواری 1 ہو، 2 ہو یا 2 سے زائد ہو، یعنی بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدی ہو تو ایسی سواری اموال زکوٰۃ میں شمار ہوگی اور اس پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ سونا اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یعنی کیش روپیہ یا سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر قابل زکوٰۃ مال کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔
یہ بات بھی واضح رہے کہ زکوٰۃ کا مدار صرف 7 تولہ سونے پر اس وقت ہے جب کسی اور جنس میں سے پاس میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر سونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور مالیت بھی ہے تو پھر زکوٰۃ کی فرضیت کا مدار 52.5 تولہ چاندی پر ہوگا، صرف سونے پر نہیں ہوگا۔